بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا اوپر سے لاؤں بتا کے. میاں بیوی کون کون میاں بیوی؟ میرے نبی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیٹھے تھے، پیار بھری باتیں کر رہے تھے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے پیار میں آگے کہہ دیا عائشہ آج پوچھ لو جو پوچھنا پوچھ لو. اب عائشہ تھوڑی سی چپ. میرے نبی بولے عائشہ کسی سے مشورہ بھی لے لو، کیونکہ معلوم ہے لڑکی میکے کوئی بھاگتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا میکے کوئی جاتی ہے وہ. حضرت عائشہ بولی آقا مشورہ لے لوں؟ کہا آ رہی ہوں. سیدھی اپنے ابا کے پاس گئی، ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابا نبی نے آج یہ کہہ دیا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. کہا بیٹی اسی دن کے تو میں انتظار میں تھا. میں ایسی بات پوچھوں گا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ جبریل کو معلوم ہے، نہ میکائیل کو معلوم، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو، نہ کسی پیر پیغمبر کو اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، نہ کسی صحابی کو. ایسی بات پوچھوں گا مگر بیٹی مجھے بھی بتانا. باپ بیٹی میں بات ہو گئی. کہا ٹھیک ہے ابا جان. اب پوچھا کیا وہ بھی تو سن لو. تم نے سنا ہوگا میرے نبی معراج کو گئے. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا. معراج کو گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھڑ. اب ایک مقام وہ آیا قرب خاص، اللہ میں اور رسول اللہ میں باتیں ہوئی، اللہ اکبر، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. کیا باتیں ہوئی یہ تیسرے کو پتہ ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اس میں رہتے تھے. ایک بات کا اگر پتہ چل جائے نا تو موضوع کا پتہ چل جائے گا کس موضوع پہ بات چل رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی نبی سے پوچھنا آقا جب آپ معراج کو گئے تو آپ میں اور اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. حضرت عائشہ سے کہا بیٹی مجھے بتا کے جانا. ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے نہیں، چکر ہی لگا رہے ہیں میری بیٹی آ رہی ہوگی آ رہی ہوگی. یہ بات کہیں پوچھنے کے چکر میں تھے. حضرت عائشہ گئی، کہا آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے پوچھو. کہا آقا آپ معراج کو گئے، اللہ میں اور آپ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے صرف ایک بات بتا دو. نبی بولے عائشہ اتنی اونچی اڑان یہ تم نہیں بول رہی ہو، تمہارے پیچھے میرا صدیق بول رہا ہے. ارے نبی جانتے تھے کتنا پیار بھرا اندازہ تھا یار، کیا پیارا انداز تھا. اور تم ہو اپنے بھائیوں سے باتیں کرو گے تو تھوتڑا بگڑا ہوا ماتھے کی گھنڈی مسکرا کے رہا کرو، آپس میں پیار محبت سے رہا کرو، جدھر کو گزرا کرو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو. اب کہنے لگے میرے نہیں بولے عائشہ یہ تم نہیں ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور ہے. کہاں کا وہی ہے. کہا جب وعدہ کر لیا تو بتاؤں گا. میرے نبی بولے عائشہ راز و نیاز کی بات بتا دوں؟ ابو بکر صدیق نہ تڑپ رہے تھے گھر میں باتیں کیا ہوئی. ایک بات کا پتہ چل جائے پھر موضوع کا پتہ چلی جائے. کیا بات ہے حضرت، اتنے تڑپ رہے بیٹھے نہیں تھے، بے قرار تھے. جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے ایک بات تمہیں بتا دوں یا رہنے دوں؟ چلو چھوڑو اب کی تقریر میں بتاؤں گا. اچھا 1400 سال کے بعد تم اتنے بے قرار ہو تو ابو بکر صدیق کتنے بے قرار ہوں گے. ذرا سوچو، غور کرو. میں نے بات چھیڑی بتانے کے لیے مگر تمہیں اس لیے لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا ماروں. جی حضرت عائشہ سے کہنے لگے میرے نبی بولے بیٹھو. عائشہ اللہ میں اور جو مجھ میں نا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہا جی آقا ایک ہی بتا دو. کہا وہ یہ ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو آپ کے امتیوں میں سے ایمان والا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، نفرتوں کو مٹا دے گا، آپس میں میل محبت کرا دے گا، ان کی دشمنی ختم کرا کر ملا دے گا،
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اے محبوب اسے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار بڑی خوشی کی، اب تم اپنے گریبان میں جھانکتے رہی ہو کہ ہم نے کتنوں کو توڑا اور کتنوں کو جوڑا ہے، برائی کر کر کے کتنوں کا دل دکھایا ہے یا کتنوں کے کام آئے، یہ تمہیں دیکھنا بھیا، مجھے پتہ نہیں ہے کتنوں کی مینڈے کاٹی ہیں، کتنوں کے پیڑ کاٹے ہیں، کتنوں کی زمین ماری ہے، کتنوں کا روپیہ مارا ہے، کتنوں کی منگنی چھڑوائی ہے، کتنوں کے بچوں کا رشتہ توڑوایا، کتنوں کو تھانے کچہری میں پھنسوایا ہے، کتنوں کو پولیس کو پیسے دے کے پٹوایا ہے۔ وہ تم سمجھیو، میرا کام ہے صرف بتانا، لیکن سنو سننے کی بات ہے۔ اب حضرت عائشہ بولی آقا میں ابھی آ رہی ہوں، انہیں معلوم تھا یہ جا رہی ہے اپنے ابا کے پاس۔ نبی بولے ہاں جاؤ، معلوم ہے مجھے کہاں جا رہی ہو، میرا صدیق انتظار کرتا ہوگا۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی گئی، کہنے لگی ابا جان ابا جان ابا جان۔ ابو بکر صدیق بولے بیٹی آ گئی جلدی بتاؤ۔ کہا ابا جان اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری، خوش ہو جاؤ گے۔ کہا جلدی بتاؤ صبر نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ بولی نبی نے فرمایا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب سنو اب سنو اب سنو، ابو بکر صدیق نے جب سنا نا تو ابو بکر صدیق خوش نہیں، وہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو ٹپ 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 داڑھی میں ہو کے نکلنے لگے۔ بیٹی تھی نا بیٹی عائشہ، ہاتھ پکڑا ابا جان کوئی تکلیف ہو گئی، کہیں درد ہے، کوئی کیا بات ہے، پریشانی ہے ابا جان بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی پریشانی نبی کی امت کی ہے۔ کہا ابا جان اتنی پیاری بات نبی نے کہا، بیٹی تم نے حدیث کا ایک پہلو سمجھا مگر ابو بکر سے دوسرا پہلو سن لو۔ لوگ اس بات کو گانٹھ میں باندھ کے لے جانا، نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہوا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو وہ جنت کے راستے پر ہوگا، اور اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو وہ جہنم کے راستے پر ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج کے بعد جوڑنے کا کام کرو گے، توڑنے کا بولو، جوڑنے کا۔ واہ واہ۔ یہ تمہارے لیے نا جو سیٹھ صاحب کا چہلم ہے ان کی فاتحہ، تمہارے لیے اگر عمل کرو نا تو صحیح بتا رہا ہوں کامیابی کا پروگرام ہے یہ، بے شک بے شک۔ اور عمل نہیں کرو تو قرآن بھی سر پہ رکھ دو تو ویسے کا ویسے ہی، سمجھے، ویسے کا ویسے ہی۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے تو صرف قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے تم تک پہنچنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کس کے حالات کیا ہیں، بس وہ آج کے بعد ان کے چہلم کی فاتح کے بعد بلکہ ابھی سے پکی سچی توبہ کر لے اور برائیوں سے بچ جاؤ۔ تھوڑے دنوں کی، تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے یار، کچھ نہ کچھ تو کر جاؤ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کروں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بے شک۔ دوسری آیت پڑھی تھی میں نے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ، میرا ترجمہ سنو، جو بادشاہوں کا بادشاہ،
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह की वो ज़ात है जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को पैदा किया, अल्लाह ही की ज़ात। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमाया जाए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। समझ में आ रही है बात? इसमें जो गलती हो गई हो, मैं भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, सबको गवाह बना करके। आप लोग भी तौबा कर लो मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेठ साहब के बच्चों के लिए वसीयत है, गुफरान भाई और अब्दुल गफ्फार भाई, जैसे आपके बाप ने नाम रोशन किया, बड़े बड़े आलिमों को बुला करके जलसा किया, मदरसों को देखा, मस्जिदों को देखा, अच्छे लोगों की मदद की है, अच्छे काम किए, तो उनकी औलाद से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ। बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे घर से अगर कोई भूखा आए तो भूखा ना जाए, वो पेट भरा हुआ जाना चाहिए। अपनी माँ की खिदमत करना, अब तुम्हारे वही बाप हैं, वही तुम्हारी माँ है, उनका दिल दुखना नहीं चाहिए। ऐसा हरगिज ना हो वो सोचें कि मेरे शौहर चले गए, अब बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। पहले भले तुम कम सुन रहे हो, लेकिन अब तुम पे डबल जिम्मेदारी आ गई। अपनी माँ का मुकम्मल, सारे लोग, और अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको, गांव वालों को, सबको निभा करके चलो, ताकि लोगों को लगे कि यार सेठ साहब तो थे, उनके बच्चे भी उनके तरीके पर। जब आज आलिम लोग, हाफिज लोग, कारी लोग, शायर लोग, मौलाना इमदादुल्लाह साहब हजरत, और ये इन्होंने मुझसे बहुत कुछ फ़ोन पे बताया था, लेकिन मैं सामने तारीफ़ करना नहीं चाहता हूँ, बस दिल से कहता हूँ अल्लाह उनके अच्छे आमाल को कबूल फरमा ले, और बुरे हों तो उन्हें माफ़ करते। तो ख्याल